تو آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز آپ کا ٹیسٹ ہے. کس وقت؟ یاسر صاحب اثر تو بعد بلا کے کی کرنا انہوں؟ اچھا تو مگر تو بعد کی کرنا نہیں، تو ٹیسٹ ہی مگروں تو بعد رکھو، ٹیسٹ ہی مگروں تو بعد رکھو، کوئی تیاری شیاری کر لیں گے چاہیے. آج انہوں نے مکا دینا ہے انشاءاللہ. 12 پڑھی جانا ہے. ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی. کئی بندے نے ویسے میری سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے جی تاڑا سبق سمجھ نہیں آتا. اچھا بھائی ہوں سمجھ آ رہی؟ چلو. یار وہ 11واں سبق کھولو آپ، جڑا ننگ رات گئی بات گئی. ہاں جی بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، آپ نے پڑھا ہے نا صلح حدیبیہ؟ شیخ صاحب کی ہے صلح حدیبیہ؟ دسو ذرا جلدی جلدی. حج کر لے جی، حج یا عمرہ نہیں، گل کر. نہیں اگلے سال آ کی کر لیا جی دسو. ہاں جی حج والی گل ٹھیک ہے. نبی وسلم حج کرنا آئے سی کہ عمرہ کرنا آئے سی؟ اچھا کیوں بھائی؟ بھائی جو آپ نے پڑھا ہے عمرہ قضا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمرہ چھوٹ گیا تھا، وہ کون سا عمرہ تھا؟ وہ یہی تھا شیخ صاحب. ہاں جی قربانی جانا ویسے قربان جی. اچھا بھائی ہے ہی عمرہ. آگے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کھولو عمرہ قضا کھولو ذرا، بادام اثر نہیں کیتے. ہاں جی کھول ذرا جلدی. ہاں جی آگے 8واں موضوع صلح حدیبیہ کی. توجہ کرو بھائی، صلح حدیبیہ کی مختلف شکوں میں یہ بھی شامل تھی کہ اللہ کے رسول اس سے اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر. نہیں پہلے کا کیا مطلب؟ صلح حدیبیہ ایک مرتبہ ہی آئے نا آپ جس وقت. اچھا یعنی جب اگلی دفعہ آئے. اچھا پہلی دفعہ ہے. او صلح حدیبیہ کھولو، ہے وچ موضوع ہے. ہاں جی کی ہے جی بھائی قربانی ویسے بھی ہو سکتی ہے. قربانی تو کوئی نہیں، اللہ کے نام سے جانور بیت اللہ ذبح کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہی مسئلہ ہی عمرے کا ہے. ہوں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ مہینہ کہڑا سی، پتہ نہیں مہینہ حج والا بھی ہے سی کہ نہیں، تسی حج بنائی جاندے ہو. انہوں نے لکھیا نہیں کہڑے مہینے آئے. ہاں جی شعبان کا مہینہ تھا، تو شعبان کا مہینہ حج کا مہینہ بھائی. تو نہ اگلے سال حج کے لیے آئے اور نہ پچھلے سال حج کے لیے آئے، آپ آئے عمرے کے لیے تھے جی. حج کب فرض ہوا؟ حج
آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہ 9 والا، اس کے علاوہ آپ نے حج نہیں کیا۔ ہاں جی، ہاں اس میں بار علماء کا اختلاف ہے کہ حج فرض ہوا کہ نہیں۔ اگر حج فرض ہوا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کیوں کی؟ تاخیر کی نا، آپ نے 9 کو جا کے کیا، 8 کو بھی نہیں کیا، 7 کو بھی نہیں کیا، آپ نے 9 کو حج کیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت حج اس وقت ہی فرض ہوا ہے، پہلے فرض نہیں تھا۔ اگر پہلے فرض ہوتا تو آپ حج کر کے جاتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ عمرہ تھا، حج نہیں تھا جی۔ ہاں جی، اچھا، تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہے، پیش خیمہ تھی فتح مکہ کی۔ پیش خیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے ایک جھلک نظر آئی کہ ان قریب بیت اللہ فتح ہوگا۔ سورہ فتح کھول لیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہاں بھی جو فتح کا تذکرہ ہے وہ صلح حدیبیہ کی شک کے بعد جو فتح ہوئی، فتح مکہ، اس فتح کی جو ہے وہ نوید ہے۔ اسی طرح سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی تو رو پڑے۔ تو رونا کیوں تھا؟ عبداللہ بن عباس کیوں روئے؟ کہ اس میں ایک تو فتح مکہ کا تذکرہ ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ وفات کا ذکر کیسے ہے؟ کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ جائے گا۔ تو یہ فتح مکہ جو ہے صلح حدیبیہ اس کا پیش خیمہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے ایک یہ یعنی سیڑھی بن گئی کہ اب ان قریب بیت اللہ جو ہے وہ فتح ہونے والا ہے۔ تو 8 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ فتح مکہ پر آپ نے چڑھائی کی، مکہ شہر میں، بیت اللہ پر نہیں، مکہ شہر میں۔ تو وہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹھ جائے شیخ صاحب، اے کھولو۔ اب اس میں لمبی تفصیل ہے کہ فتح مکہ کے سفر میں ابو سفیان کا ایمان لانا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو سفیان کو لے کر آنا، اور اسی طرح حاتب بن ابی بلتہ کا خط جو انہوں نے قریش کی طرف لکھا۔ یہ 3-4 اس میں موضوعات ہیں جو زیر بحث آ سکتے ہیں۔ کھولو پہلا شیخ صاحب، آج تسی پڑھو۔ ہاں جی، او پیچھے چلے جاؤ۔ ہاں جی، تو یہ سمجھ لیں مختصراً آج کرنا ہے کہ یہ 2 خاندان تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ بنو بکر جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، بنو خزاعہ، بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ تھے، قریش کے حلیف تھے۔ تو جب ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی جان اور مال کا تحفظ کرنا ہے 10 سال تک، شیخ 10 سال تک جنگ بندی، 10 سال تک ہم حملے نہیں کریں گے ایک دوسرے پر۔ تو جب انہوں نے اس معاہدے کو توڑا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا کہ ہم جو ہے اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جو ہے باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو آپ کے حلیف خاندان تھا، قبیلہ تھا، اس پر ہم نے حملہ کیا ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا نہیں، مختصراً یہ کہ آپ 10,000 کا لشکر لے کر، اس لیے کہ جو تم ہمارے ساتھ معاہدہ تھا تمہارا وہ تم نے توڑ دیا ہے، اب جب معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب ہم لڑیں گے، اب معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ 10 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے۔ تو یہ جو پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر، اسلام کا سب سے بڑا اور بہترین مارکہ، حق و باطل کے درمیان جس نے فرق کیا، وہ بھی رمضان میں ہوا اور یہ بھی رمضان میں۔ جی ہاں جی، پڑھو، پیچھے پڑھتے لیں دو شیخ صاحب۔ نہ حق نابود ہو گیا، مٹ گیا، یقیناً باطل بھی تھا نابود ہونے والا۔
12 کفار مارے گئے، مسلمانوں کے کتنے لوگ مارے شہید ہوئے؟ 2۔ کتنے؟ 2۔ ہاں پڑھنا ہونا۔ یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم۔ اب میری طرف توجہ کریں، جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سیدنا عباس نے گزارش کی کہ ان کو کوئی اعزاز دیجئے، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں اور یہ سردار ہیں مکہ کے۔ پرانے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑے بڑے مارکے ہوئے، ان میں یہ کفار کے سپہ سالار بنتے رہے ہیں، تقریباً بڑی بڑی ہر جنگ میں یہی سپہ سالار رہے ہیں۔ تو آپ اب مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپ ان کو کوئی اعزاز دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر پناہ لے لے اس کو پناہ ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر پناہ لے لے اس کو بھی پناہ ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو یہ اللہ نے اعزاز دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ تو بہرکیف جب وہ مکہ جس سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے ہجرت کے وقت مسلمانوں سے ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کو مالوں کو چھین لیا، آج وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ان سے سارے بدلے لیتے، گن گن کر بدلے لیتے، چن چن کر بدلے لیتے کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارا مال چھینا، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہماری جائیدادوں پر قبضے کیے، صحابہ کرام کو بے گھر کیا، ان کو غنی سے فقر میں مبتلا کر دیا۔ آج وقت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان سے بدلہ لیتے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ کیا کہا؟ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، تم نے ہر موڑ پر میری مخالفت کی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ آج فتح کا تاج ہمارے سر پر ہے، آج مسلمانوں کا لشکر مکہ پر چڑھائی کر چکا ہے، آج ہم غالب آ چکے ہیں، تم کیا خیال کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ مکہ کے لوگوں نے قالو خیرا، ہمیں تو بھلائی کی امید ہے، ہم آپ سے بری امید نہیں رکھ سکتے، ہم نے آپ کو اچھا ہی پایا تھا، اگرچہ ہم نے آپ پر ظلم کیے، آپ پر ہم نے ستم کے پہاڑ ڈائے، ہم نے آپ پر ہر طرح کی پریشانیاں ڈالیں، لیکن ہم آپ کو برا نہیں پائیں گے۔ اخن کریم، آپ ایک معزز انسان ہیں، وابن اخی کریم، معزز بیٹے ہیں اور آپ کا باپ بھی معزز ہے۔ فقال انی اقول لکم ما قال یوسف لاخوتہ، کیا بات ہے، کیا اس وقت منظر ہوگا کہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے ہیں، تپتی ریت پر لٹانے والے، پتھر مارنے والے، آج اللہ کے نبی نے ان کو وہی بات کہی جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ کون بھائی؟ جو کنویں میں پھینک کر آئے تھے، جو مار کر آئے تھے، جو اپنے باپ کی محبت کو لینے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر آئے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں میں کوئی آر نہیں دوں گا، تمہیں کوئی وہ کام نہیں یاد دلاؤں گا جو تم نے زمانہ جاہلیت میں کیا، آج میں نے سب تم کو معاف کر دیا۔ یہ ہے فتح مکہ۔ فتح نصیب ہوئی، یہ نہیں کہا جھنڈیاں لگاؤ، ناچ گانا کرو، جشن مناؤ، کہا بلال مکہ کی چھت پر چڑھ کے اذان کہہ اور آج ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے جشن کا سما، یہ ہے فتح کی خوشی، یہ ہے اللہ کا شکر کہ بیت اللہ فتح ہوا، بتوں سے پاک ہوا، مشرکین کو نکالا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی اور اس سے بڑھ کر کلمہ توحید بلند کیا، اور اس کی خوشی میں بیت اللہ کی چھت پر بلال کو چڑھا کر اذان کہلوائی اور نماز ادا کی۔ آج کتنا خوبصورت منظر تھا وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بدلوں کا بدلہ لے سکتے تھے، سب ظالموں کو دندان شکن جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو جواب نہیں دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر بدلہ نہ لے کر بتلایا کہ نبی جو ہے اور نبی کے صحابہ ذاتی انتقام کبھی نہیں لیتے،
اگر آج تم دین کو مان گئے ہو، تم دین میں داخل ہو چکے ہو تو تم سب کو معافی ہے۔ جو نہیں مانے اپنے گھروں میں امان لے چکے ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بیت اللہ میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو پاش کریں، کلمہ توحید کو بلند کریں، اور وہ کام ہو چکا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک ہیں، لوگ گروہ در گروہ دین حنیف میں داخل ہوتے گئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اب مکہ فتح ہو گیا، آپ کے دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت بھی قریب آ گیا، اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو یہ ہے فتح مکہ کی روداد داستان، کہ جنہوں نے ظلم ڈائے، جنہوں نے پریشانیاں دیں، جنہوں نے طلاقیں دیں، جنہوں نے مال چھینا، جنہوں نے جائیدادوں پر قبضے کیے، آج اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہہ دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہیں کوئی عار نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ مختصراً فتح مکہ ہے، بڑی لمبی روداد اور داستان ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، کیسے کیسے پہنچے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لائے، لمبا واقعہ ہے، اگر اس طرف جائیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ تو بہرحال اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، جو ہمارا مقصد ہے کہ فتح مکہ ایک تو اسلام کا جشن تھا، ایک تو اسلام کی فتح تھی، یہ صحابہ کرام کی فتح تو تھی ہی، لیکن اس سے پہلے دین اسلام کی فتح تھی، اس سے پہلے رب کے توحید کی فتح تھی، اللہ کے دین کی فتح تھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فتح تھی کہ جس جگہ سے ان کو نکالا گیا، آج دوبارہ اللہ نے ان کو لا کھڑا کیا اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ جی شیخ صاحب پڑھیں، تو سمجھ آ گئی نا بھائی؟ جی مثال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے نکالا گیا وہ ساری میں نے آپ کو باتیں بتا دی، پھر دوبارہ وہ فتح یاب ہوئے اور داخل ہوئے، اور انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور اللہ کا کلمہ توحید بلند کیا۔ جی آگے، اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے جب مکہ فتح ہو گیا؟ جی پاش ختم توڑ رہے تھے۔ جی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ باطل مٹ کے رہتا ہے۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دبتا نہیں ہے، حق وقتی طور پر دب سکتا ہے، حق وقتی طور پر آپ اس کو دبا سکتے ہیں، لیکن ہمیشگی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیشگی جو ہے وہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر بلائی دب جائے شر ابھر آئے، اگر بلائی دب جائے فتنہ فساد پھیل جائے، وہ وقتی ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب لوگ مانتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ نے قرآن مجید میں کہا جو جاگ ہوتی ہے نا، جاگ یہ رائگاں جاتی ہے پانی کے اوپر، خس و خاشاک، یہ تنکے یہ ایسے پانی کے اوپر تیرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتے سائڈوں میں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، رہی وہ چیز جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، اللہ اس کو زمین میں قرار بخشتا ہے، اللہ اس کو ہمیشگی دیتا ہے۔ تو جو چیز نفع مند ہو، جو چیز حق پر ہو، جس میں خیر ہو، جس میں بلائی ہو، جس میں شر نہ ہو، اگرچہ وقتی طور پر وہ ختم ہو جائے، دب جائے، کم ہو جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو دوام دیتا ہے، ہمیشگی دیتا ہے، اس کو فتح دیتا ہے۔ تو یہی وہ حق ہے جو دبا تھا، مشرکین سمجھے تھے ہم نے بیت اللہ سے نکال دیا، اب یہ دوبارہ کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن نکالے انہیں تھوڑے تھے، دوبارہ جب آئے 10,000 کا لشکر بن کر آئے، دوبارہ جب آئے گھوڑوں کے ساتھ آئے، دوبارہ جب آئے فاتحانہ حیثیت میں آئے، دوبارہ جب آئے غالب ہو کر آئے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب میرا اللہ چاہے تو پھر کیا سے کیا گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے، وہ بادشاہوں کو
گداگر بنا سکتا ہے، ان کو بھکاری بنا سکتا ہے، اور بھکاریوں کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ گدا کو بادشاہ، بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ وہ یوسف کے بھائی جو یوسف کو مار کر آئے تھے، اللہ نے جس کو مار کر آئے تھے مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور جو مار کر آئے تھے ان کو بھکاری بنا دیا۔ یہی ہے نا، گدا کو بادشاہ، بادشاہوں کو گدا کر دے۔ تو یہ سدا وقت ایک جہاں نہیں رہتا، کہنے نہیں سدا جے دن ایک جو نہیں رہندے، دن بدل دے رہندے نے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن۔ تو ہمیشہ اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ خیر نصیب ہو، شر نصیب نہ ہو، شر سے اللہ ہمیں دور رکھے۔ اور وقتی طور پر اگرچہ دیندار لوگ دب جائیں، دین دب جائے، اچھے لوگ دب جائیں، لیکن ایک وقت آتا ہے دنیا مانتی ہے، لوگ مانتے ہیں، حق کو مانتے ہیں، سچ کو مانتے ہیں۔ تو یہ فتح مکہ یہ اسی کی مثال ہے کہ اپنی طرف سے وہ مار آئے تھے، اپنی طرف سے وہ ختم کر چکے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ ان کو فاتحانہ حیثیت میں مکہ میں داخل کر کے بتایا کہ میرا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہوتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں، میں جڑ مکا دیتی، میں بڑھیوں کا مکا دیتا، لیکن جب تک میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ جی آگے۔ جی ہاں جی، حزیل قبیلہ، جی حزیل کے بت عزا، یہ آپ کو پتہ ہے بت تھے لات منات عزا، ٹھیک ہے نا؟ افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، اللہ نے قرآن مجید میں ان تینوں کے نام ذکر کیے ہیں، لات منات اور عزا۔ یہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا اس طرح بت بنایا ہوا تھا۔ جی عزا، ہاں جی وہی آ گیا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، جب غزوہ احد میں آپ کو پتہ نا مسلمانوں کا نقصان ہوا تو ابو سفیان نے اسی بت کو یاد کیا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے بت عزا نے ہماری مدد کی ہے، آج تم کو نقصان پہنچا ہے، تمہارا عزا کہاں ہے؟ تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ جی اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور تم لات منات عزا کی بات کرتے ہو، ہمارا مولا، ہمارا مددگار، ہمارا حامی، ہمارا ناصر وہ اللہ ہے، اور وہ تمہارا حامی نہیں ہے، تمہارا مددگار ہے۔ جی وادی قدید، نوا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منٹ صبر تے کر، ہوں تو سمجھ آئی، پتہ لگ گیا کہ میں کی ہو گیا۔ جی وادی قدید کے نواح یعنی اس کے گرد و پیش میں۔ جی اس کے معتقدین، معتقدین کی ہوتا ہے پتہ نہیں، پستہ کی ہوتا ہے کھانا والا، معتقدین ہوتا ہے جو ماننے والے، اس کے عقیدت مند، ہم کہتے نہیں یار بڑا عقیدت مند ہے۔ جی ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو منات نامی بت ہے نا، اس کا کام یہ ہے کہ اپنی حفاظت خود کرے گا، یہ تو بت ہے، اس کو کون بگاڑے گا، جڑا انہوں ہاتھ لائے گا چھتر ہی کھائے گا۔ جی انہوں نے کہا سیڈ سیڈ تے ہو جاؤ، بابا جی خود بچا لیں گے اپنے آپ۔ جی اور جب بابا جی چھتروڑ ہوئے پھر وہدے رہ گئے، جاتی رہی، لوگوں کے دلوں میں اس کا روب تھا ایک بت کا، مشرک کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، تو اس کے دل میں، ان کے دلوں میں روب تھا اس بت کا، تو انہوں نے کہا کہ سیڈ سیڈ تے ہو جو کوئی گل نہیں ہے بچا لے گا، جب انہوں نے کام تمام کر دیتا پھر وہدے رہ گئے۔
ہاں کی پڑھی ہے نا شیخ؟ عمر بن آس. یہ عمر اور عمر کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر را کے بعد واؤ ہو تو عمر ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر عمر ہوتا ہے. بھائی اتنا فرق ہے جی. انہیں دیکھا جی عبادت کرتے ہیں وہ تو یہ حال ہوا پیا ہے تو ساڈا کی بنے گا؟ جی تو میں اصل میں دکھانا چاہتا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اشعار لکھے ہوئے ہیں بڑے. آپ کو پتہ ہے یہ نڈر بے باک سپاہی تھے، تو وہ جو تلوار جس کے ساتھ وہ پاش پاش کرتے رہے ہیں وہ تلوار ابھی بھی ان کی قبر کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ رکھی ہوئی لٹکائی ہوئی ہے. ہاں جی طفیل پھر عمر اور چاچا کو نہیں دسیا کہ واؤ تے عمر پڑھنا ہے. ہاں جی طفیل بن عمر ان کو کوئی بات بتائی تھی، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ان کی کوئی بات بتائی تھی ان کی. ہاں جی کی سی آخری صحابہ کی تو فوت ہوئے 120 پھر بادام کھادا 125 دماغ تیز ہو گیا. ہاں جی ساکھ سے آخری صحابی جو فوت ہوئے کب یہ نہیں پتا. ہاں جی شاباش اللہ کرے جی یہی دماغ چ بہ جائے پورے سیرت کورس چ نہیں ہوں نہ نہیں گل پینا شروع ہو گیا. ادھا کے جواب کی انہوں کے بندہ دے لینا ہے، انہوں کے بالا بھی پتا ہونا سی کب فوت ہوئے ہیں یہ، یعنی 110 ہجری کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے 100 سال کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں. پھر صحابی سارے دنیا سے چلے گئے. ہوں یاد رہ جائے گا مہربانی تاری. چلو حضرت طفیل بن عمر کے ہاتھوں قبیلہ دو، چونکہ یہ بھی دوسی تھے. طفیل بن عمر الدوسی ان کا تعلق بھی قبیلہ دوس کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اپنے قبیلے کا بت آپ چھوڑ کے آ جی کا خاتمہ کروایا جی. خصعم کی بننا ہے خصعم خا سا عین میم جی. ایک شیخ بجالا بجالا ذوالخلصہ کی پڑھنا ہے نام بت کی عبادت کرتے تھے جی. جریر بن عبداللہ البجلی، تو یہ بجیلا قبیلہ جو ہے یہ اسی کی طرف نسبت ہے. بجلی کیا ہے؟ تو ہر بندے کو بھیجا کہ تو اپنے قبیلے دا بت آپ توڑ کے آ. طفیل بن عمر کو بھیجا قبیلہ دوس کی طرف، ان کا تعلق دوسی قبیلے سے تھا. ان کا تعلق بجلی قبیلے کے ساتھ، تو ان کو بھیجا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ اپنے قبیلے کا بت خود توڑ کے آؤ جی. بار مہم میں شریک جوانوں کے لیے دعا فرمائی جی. ہاں جی اب کیا ہے غزوہ جی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تو اس کا تذکرہ قرآن مجید کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ میں ہے جی. تو 8 میں ہی فتح مکہ ہے اور 8 میں ہی منیب بولنا نہیں چادر منہ تھلے کر 8 میں ہی غزوہ. ہر بندہ کہتا میرا نام لو پھر میں بولنا گا، نام تو بغیر تو بولنا ہی نہیں میں جی. وہ تو شیخ صاحب کی مجبوری بنی بولنا. چل بھائی وادی اوتاس وادی جی حوازن قبیلہ اور دیگر قبائل جی کو لے کر لشکر جرار کو لے کر
طائف کا رخ کیا تو مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا کہ مکہ کے گرد و نواح میں جو لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں، قتال کروں، جہاد کروں۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح مکہ کے بعد دیگر قبائل کی طرف نکلے۔ جی مالک بن عوف، جی 12,000، فتح مکہ میں 10 تھے، یہاں 2,000 بڑھ گئے، 12 ہو گئے۔ ہاں جی 30,000۔ ہاں جی شہداء کوئی نہیں۔ جی ہاں جی پڑھو، جہاں جواب دینا فوراً ہوتا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہوں اتنے اگے آ جائے جی، اتنے بھی آ گیا پڑیچا پھر بدامہ کی تاثیر تھوڑی ہو گئی ہے، کوئی گل نہیں نہ آئے، آخری دن ہے، چل پڑھ۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اتنے چنگا پڑھتا پیا سی، نیڑے آ کے اور مندا ہو گیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ چلو پڑھو ترجمہ کر، توجہ کرو بھائی، شبیر کہڑے کمی لگا ہے؟ اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے، پھر اللہ نے تم اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور اپنے مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ اور کافروں کو پوری سزا دی، ان کو فار کا یہ بدلہ تھا۔ جی آگے کریں۔ اچھا تو اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کفار کے مقابلے میں تھوڑی تھی، لیکن پچھلے غزوات کی بنسبت بہت زیادہ تعداد تھی، کہاں 313 سے شروع ہوئے اور کہاں 13,000 تک پہنچ گئے جناب۔ تو مسلمانوں کو ایک تھوڑا سا نا ایک انسان ہے نا ہو جاتا ہے، اسی تے بڑے شیخ ہاں، اسی تے جناب رانے ہاں، راجپوت ہاں، تو مسلمانوں کو ہوا کہ 13,000 افراد ہیں، تو 13,000 کا لشکر بڑا لشکر ہے، چھوٹے لا دیں گے، موچھے پا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ جو انسانی طور پر فطرتی طور پر آ جاتا ہے، انسان ہے نا، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ تھوڑا سا ان کا رستہ تنگ کیا، اس لیے فرمایا کہ زمین کھلی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے ایسی صورتحال بنا دی، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ مسلمان تھوڑا سا ہل گئے، لڑکھڑا گئے، لیکن اللہ نے پھر فتح نصیب مسلمانوں کی لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ تمہارے دلوں میں کہیں یہ نہ آ جائے اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے، تمہارے زیادہ ہونے نے تمہارے دلوں میں یہ بات پیدا کر دی، او ہو اب تو بہت زیادہ ٹینشن ہی کوئی نہیں، آئے گی لگ پتہ جائے گا، انٹرنیٹ بجا دیں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اللہ نے بتانا چاہا نہیں، کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے تم لاکھوں کی تعداد میں ہو جاؤ تو تم کفار کو شکست، تو اللہ نے یہ سمجھانا تھا مسلمانوں کو۔ تو اگر اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے جانثار صحابہ کو جو ہر موڑ میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، ان کو اللہ کو ان کی یہ تھوڑی سی چیز بھی پسند نہیں ہے، تعجب، اوہ میں تو بڑا خوبصورت، میں بڑا مالدار، میں بڑا سیاںہ، اگر اللہ کو ان کی یہ چیز تھوڑی سی پسند نہیں ہے تو ہماری کیسے پسند ہوگی؟ ساڑھے تو مکدی نہیں ہیں، ساڑھے اعمال بھی گندے ہیں، کردار بھی گندے، وہ لوگ جنتی ہونے کے باوجود ان کے دل میں تھوڑی سی چیز آئی ہے تو اللہ نے فوراً اصلاح کر دی۔ تو ہم سب کچھ کریکٹر کیا چیز نہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ گندی، اس کے باوجود ہم اتراتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو
تو یہ دیکھیں غزوہ حنین میں یہ ایک بہت قابل فکر اور قابل غور چیز ہے کہ جب مسلمانوں کے دل میں یہ ابھی بات ہی آئی تھی، انہوں نے زبانوں سے اظہار نہیں کیا، دل میں خیال ہی آیا تھا یار چلو کافی تعداد ہے انشاءاللہ خیر ہوئے گی، لیکن اللہ نے سمجھایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، یہ قرآن کی ذہن میں رکھا کریں۔ ویوم حنین، اے پیغمبر اس حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری زیادہ تعداد نے تمہیں خوش کیا، چلو تعداد بہت زیادہ ہے، فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن اس میں سے تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا بلکہ الٹے ہو گیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، کیا مطلب کہ تمہیں کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ثم انزل اللہ سکینہ، آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پر اللہ نے دوبارہ رحمت کی اور تمہیں فتح نصیب کی۔ اور بھائی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس کا محاصرہ ہوتا ہے گھیر کے رکھیا جی۔ گرم لوہے کے ٹکڑے پھینکے جس سے کافی مسلمان شہید بھی ہوئے جی۔ یعنی طائف کا محاصرہ کیے بڑا عرصہ گزر گیا تھا جی۔ اللہ اللہم اہدی ثقیفہ، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے جی۔ آگے کرو، اچھا میری طرف دیکھو، تھک تو نہیں گئے جی؟ پیاس لگن لگی؟ جا یار شیخ صاحب پانی لے آ کے دے لو، جا پانی لے گیا، باقی تو بعد ہی کرنا نا، پہلے پانی تو پائیے نا۔ روز بولنا تے بہت گھٹ میں پانی منگیا، اے 2 لفظ پڑھے تو پیاس لگ گئی ہے۔ جوان آدمی ویکھ لو، یعنی انہوں ہن کھڑا کیتا ہے تیری بس ہو گئی ہے، اخیر ہے یار۔ اصل جدو گرم شاواں کھادی ہون نا، پستہ بادام تے پیاس تے آپ ہی لگتی ہے۔ اچھا تو بھائی جب غزوہ حنین ہوا اس میں کثیر مال غنیمت ملا، میری طرف دیکھنا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ فتح مکہ بھی ابھی قریب ہی ہوا تھا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، 8 میں غزوہ حنین ہو گیا، رمضان میں وہ ہوا، کچھ مہینوں کے بعد یہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو فتح مکہ کے موقع پر قریب ابھی لوگ اسلام لائے تھے نئے نئے، اکثر ان میں سے ایسے تھے جو مسلمانوں کی اکثریت کو اور غلبے کو دیکھ کر اسلام لے آئے تھے، ابھی ان کے دل پوری طرح جمے نہیں تھے، مسلمان ہو گئے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، دل بھی اقرار کرا تھا، لیکن جو بندہ نیا نیا ہوتا ہے تو پریشانی تو ہوتی نا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ جو غزوہ حنین سے مال غنیمت اکٹھا ہوا، آپ نے وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جو لوگ ابھی فتح مکہ کے قریب نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے۔ سمجھ آئی بھائی؟ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انصار مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مہاجرین کی خاطر اپنی بیویاں دینے کے لیے جو ہے وہ تیاری پکڑ لی تھی اور اپنا مال بھی دیا، کاروبار بھی دیا، سب کچھ دیا، ان کے دل میں خیال آیا یار اے چنگا کام ہویا، قربانیاں اسی دیتیاں ہیں، مال ہم نے دیا، پیسہ ہم نے لگایا، بیویوں کی پیشکشیں ہم نے کی، یہاں تک کہ جائیدادیں ہم نے دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن جب مال دینے کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے نئے نئے مسلمانوں کو دے دیا، جبکہ حق تو ان کا بنتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ تو ابھی مسلمانوں کی فتح دے کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا، آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ اے انصار، تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ جب یہ بات کی پھر سارے رونے لگے اور کہنے لگے ہمیں قبول ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو لینا ہے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کا اظہار کیا تھا کہ میں دلی طور پر تمہارے ساتھ ہوں، میری محبتیں، میرے پیار، میری شفقتیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہاری قربانیاں بھی مجھے یاد ہیں، لیکن میں نے یہ مال ان مسلمانوں کو اس لیے دیا ہے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، چلے پکے ٹھکے مسلمان ہو جائیں گے۔ جدہ مثلا شیخ صاحب نوے پڑھن آن، استاد کوئی بادام دے، کوئی ٹافی دے، شیخ صاحب روز آیا کرن،
कहवा पियावे चाह पियावे तो कोई गल नहीं, कोई इतराज़ करे जी असी पुराने आंदे पे हैं सानू कोई शायद पुछी नहीं, नवा बंदा अज आया 2 दिन पढ़िया है तो उस्ताद प्रोटोकॉल देना शुरू करता। तो भाई ये तैलीफ़ कल्ब के लिए, दिल को मजबूत करने के लिए, अगले को समझाने के लिए ये किया जा सकता है। तो अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा हुनैन का माल नया नया मुसलमान होने वालों को दिया और अंसार ने कुछ थोड़ा सा महसूस किया तो अल्लाह के नबी ने समझाया कि कोई बात नहीं, खैर है। जी शेख साहब पढ़ो, समझ आ गया भाई? इधर तवज्जो करो, लगता मीटिंग शुरू हो गई है, खतरनाक बंदे आ रहे हैं। ओए जिन्हें उधर वेख्या ना हुण ते मैं धोन उधर मोड़ देनी जे, तवज्जो करो। मलाल के थोड़ा महसूस किया यार ऐ चंगा नहीं होया जी, शेख बन गए। हाँ जी, हमें क्यों नहीं दिया जी? अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें गुमराह नहीं पाया था, तुम तो गुमराह थे, मेरे जरिए अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी जी। और अल्लाह का ध्यान करो, बड़ा ईमान अफरोज वाक़या जी। और तुम तो आपस में लड़ते थे, मरते थे, झगड़ते थे, जंगे लड़ते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे। अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए, नबी सल्लम की तालीमात के ज़रिए तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया जी। बाहम उल्फत पैदा की, शेखा ते मलकां च प्यार पैदा हो गया जी। हाँ जी, अंसार कहते जाते थे अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के हम सबसे ज़्यादा एहसान मंद हैं। हमें पता है आपकी बदौलत हमें हिदायत नसीब हुई, हमें पता है आपके ज़रिए हमारे दरमियान मोहब्बतें पैदा हुई, हमें पता है आपकी वजह से अल्लाह ने हमें माल अता किया, हमें इन सब चीज़ का इल्म है, हम आपके और अल्लाह के एहसान मंद हैं जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वो लोग ऊँट और बकरियां ले जा रहे हैं जो जंग से हासिल हुआ, तो तुम पसंद नहीं करते, तुम अल्लाह का रसूल अपने घर में ले जा रहे हो। तुम्हें दुनिया का माल पसंद है कि अल्लाह के नबी पसंद है जी। अल्लाह अकबर। फरमाया अगर हिजरत इतना बड़ा अमल ना होता तो मैं भी एक अंसारी होता। ये तो हिजरत बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की खातर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना। मकसद ये नहीं है कि दुबई और मालदीव जाकर कारोबार, मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है, अल्लाह के दीन की हिफाजत है और दीन पर चलना आसान हो जाए, इसलिए मुसलमानों ने मक्का छोड़ा। और उन्होंने तो उल्ट अपना सब कुछ मक्का में छोड़ दिया, बजाय साथ ले जाने के, जो कुछ था वो भी वहीं छोड़ गए जी। रहूँ मैं अंसार वादी बढ़ूँगा, अंसार जी। हाँ, यानी एक चीज़ होती है जिस्म के साथ लगी हुई, तुम तो वो लोग हो मेरे साथ हमेशा रहोगे, और बाकी लोग अब राजो ऊपर का कपड़ा है, बंदा कभी उतार देता है कभी पहन लेता है। तुम तो वो लोग हो जो मेरे जिस्म के साथ चिमटे हुए हो, तुम्हारा और मेरा इल्तिज़ाम है, मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अभी दुनिया में एक छोटा सा मौका हुआ और तुम नाला हो गए, तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया, तुम देखोगे मेरे दुनिया से जाने के बाद भी तुम पर दूसरे लोगों को तरजीह दी जाएगी, तुमने सब्र करना है, कुछ कहना नहीं है, हत्ता कि तुम मुझको हौज़े कौसर पर आ मिलो और मैं तुम्हें अपने दस्ते शफ़क़त से पानी पिलाऊं तो हम जन्नत में मिलेंगे। तो ये दास्तान है अंसार की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंसार से मोहब्बत। लोग दुनिया का माल ले जा रहे हैं,
اور تم اللہ اور اس کے رسول کو لے جا رہے ہو، تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ پسند ہے تو پھر تیار رہو، ہم حوض کوثر پر ملیں گے۔ جی آگے۔ اب 8 میں 2 غزوہ حنین اور فتح، سارے نہیں بول دے یار، اور 9 ہجری میں شیخ صاحب، تو یہ تبوک بھی جگہ کا نام ہے جی۔ روم کے لوگ تھے، کون تھے؟ تو یہ عیسائی تھے لوگ، کون تھے جی؟ ہاں جی، 13 سے 30 ہو گئی، اور غزوہ حنین میں کتنے تھے؟ تو یہاں 30 ہو گئی جی۔ رانا صاحب کی گل خیر ہے؟ ہاں جی، لگتی نہیں کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، کوئی چیز تنگ کر رہی تو پکڑ لینے ہیں، چل۔ خبریں یعنی لگاتار خبریں آ رہی ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمان اب فتح یاب ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستے کھل گئے، آپ کے لیے جناب آگے رستہ ہموار ہو گیا، تو رومیوں کو پریشانی ہو گئی۔ وہ روم میں بیٹھے لوگ کہ یہ تو اسلام تو چھائی جا رہا ہے، ان قریب یہ ہماری سلطنتوں میں بھی آ جائے گا، تو وہی ہوا پھر، تو انہوں نے پھر تیاریاں شروع کر دی، ہوں ساڑھنا لاؤ، ساڑھنا تیاری کرو جی۔ جرار لے کر مقام تبوک پہنچے، لے لو تیرے واسطے کہنا ایک گلاس نہ نہیں سرنا، پورا جگ لے کے آیا پیا دے شیخ سانو، پیا کہ گرنا پین پیٹ پائی جان گیا نہیں، پانی پی، پانی جلدی کر۔ ہاں جی رانا صاحب کھڑا ہو، پڑھو، تو بھی رانا ہے؟ اب پانی آ گیا اللہ دے بندے، چل بھی پیشاب پینا، میں کہنا پیشاب کہنا پینا ہے، کی کرنے چلنا ہے؟ ہاں چل جلدی آئی، ہوں تو اندر ننگے ہونا ہے، یہ بھی چھیڑ ہے۔ اچھا چل جلدی پڑھ، بہ جا رانا صاحب، مینوں بھی دے یار، چل پڑھ بہ جا، اتنے لیطلعکم علی الغیب، فلکم اجر عظیم۔ بیٹھ جا، چل بھی شیخ صاحب پڑھو، آج تاری ہری ہے۔ او بھائی توجہ کرو، بیٹھ جا، بہ جا، بہ جا، کی کرنا ہے؟ ایڈی چھتی آ بھی گیا ہے، جلدی آ۔ او یار آندہ پانی صبر کر لا، ٹوٹتا ہی نہیں پتہ لگتا اگے جا رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں۔ پڑھ تبوک ایلا تیمہ کے حکمان نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ مقام تبوک میں 20 دن قیام کے بعد واپسی مدینہ کا راستہ اختیار کیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی پردہ فاش کر دیا۔ تو بھائی دنیا کی سپر پاور، انہوں نے بھی کہا نہیں اب ٹکر نہیں لی جا سکتی، ان لوگوں کی تعداد بھی ہے، ان میں ایمان بھی ہے، اور ایمان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، تو وہ جزیہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جی آگے چلیں، پڑھ دے چل شیخ صاحب، پڑھ دے چلو، آگے کرو نا یار۔ آؤ دو میں پہ جاؤ بیٹھو، پیانہ دوں صبر کر۔
جب دیکھا حنین بھی فتح ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، روم نے بھی شکست کھائی، اب دیگر قبائل سے، دیگر علاقوں سے لوگ وفد کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور آ کے حضور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. جی چلو پڑھ لو تو میں پڑھتا رہا. یہ وہ قرآن کی صورت ہے جو سب سے آخری مکمل نازل ہونے والی. ہاں جی، جو کل کے دشمن تھے آج کے معاونین بن گئے. جی اوے کو مکمل کر چکے ہیں، اب آپ کا وقت اجل یعنی موت. وہ کدھر دیکھ لنگ دیا وہ تو لنگ جا جا بند ہے انہوں کھولن دیا ہے. آ پانی دے آ رہے نو. ہاں بھی آگے 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 8واں موضوع. ہاں جی اینو پڑھاؤ. ہاں جی جا رہی ہے انہوں بیبیاں جانا نہ جانا. چل پڑھ پڑھ پڑھ. تو پانی سے بھی جنگ کرنی ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، یہ بات ہے اس میں. ہاں بہت سے کذاب جھوٹے لوگ اس کا دعویٰ کریں گے تاکہ وہ مقام نبوت کے ذریعے سے دنیا کو سمیٹ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے یہ دعویٰ کیا وہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ کذاب تھا. جب بنو حنیفہ، حنیفہ یا حنیفہ کا وفد آپ کی بیعت کے لیے آیا تو اس میں یہ بھی تھا، اور اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ اپنے بعد خلافت میرے نام کر دیں تو میں آپ کی پیروی میں آ جاتا ہوں. آپ جب وفد کے پاس پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں دوں گا. تو کہتا ہے خلافت دے دے عقل کے انے ہیں، مجھے تمہارے متعلق ہی خواب دکھایا گیا ہے کہ اگر تو نے اسلام سے روگردانی کی تو تو ناکام و نامراد ہوگا. جی آگے چلیں. مدینہ منورہ سے پڑھ پڑھ شیخ. اور جہالت کی بنا پر بنو حنیفہ نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا، اس نے اللہ کے رسول کو بھی خط لکھا. آگے چل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اعلان کر چکا تھا لیکن وہ واضح نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے باقاعدہ جو ہے اعلان کیا اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا، قتال کیا. جی ہاں جی بنو تمیم کہنا اسی طرح نال ہیں سرکار. جی سرکوبی کے لیے، سرکوبی ہوتا ہے اس کے ختم کرنے کے لیے. جی لشکر روانہ کیے. ان مرتدین کے ساتھ مشہور جنگ ہوئی. جنگ میں 300 صحابہ کرام نے ختم نبوت سے جانا دیتی ہیں. 300 مسیلمہ کذاب کے ساتھ. جی جی آگے چلیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں گے. ان میں ہر ایک یہی گمان ہوگا کہ میں اللہ کا جی اور مرزا قادیانی میں ہونا چاہیے. جی حجت الوداع، حجت الوداع، وداع الوداعی یعنی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج، یہ آپ کی زندگی کا آخری آیت تھا. جی قرآن کی ایک مستقل سورت بھی اسی نام سے ہے، سورہ حج. جی تھوڑی خرابی ہونی شروع ہو گئی ہے. جی جی نہ کر سکوں گا. منادی کر دی، منادی یعنی آواز لگائے. وادی کے اس سال آپ حج کریں گے
تو لوگ جوک در جوک مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ 25 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، 8 دن میں سفر طے کیا، راستے سے قافلے بھی آ کر ملتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں زبانوں پر یہ تلبیہ تھا۔ پڑھو سارے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کا سوا تھا، لوگ ملتے گئے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا ہے۔ مکہ سے نکلے آپ جو ہے نا وہ مدینہ سے نکلے، ادھر سے لوگ ملے اور پھر راستے میں قافلے ملتے گئے اور آپ ایک پورے ایک اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ جی تلبیہ، یہ جو تلبیہ نا لبیک اللہم، اس کو کہتے ہیں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس میں ہے کیا وہ جی، یعنی شرک اور اہل شرک، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیزار ہے، الگ ہے۔ جی مناسک جو حج میں کیے جانے والے کام ہیں، حج میں کیے جانے والی عبادتیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک حج۔ جی صحیح کی، صفا مروہ کی، صحابہ کرام محبت و عقیدت سے آپ کے ایک ایک فعل کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی یہاں سے کیسے چلے، کہاں ٹھہرے، کہاں قیام کیا، کہاں لیٹے، کہاں سوئے ہیں، کہاں نماز پڑھی، کہاں دعا کی، یہ سارے فعل، کیونکہ یہ سارا دین بننا تھا نا، اس کے بعد تو اللہ کے نبی زندہ رہے نہیں، تو اللہ نے اس کو دین بنانا تھا، تو صحابہ کرام نے ایک ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ کر کے آگے پہنچایا، اور آج امت اسی پر عمل کر کے اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ جی آگے چلو، آگے آگے آگے۔ منہ سو گیا پھر، منہ سو گیا پھر، اچھا چلو۔ باب حجت الوداع، تو آپ کو میں نے ایک دن بتایا تھا کہ باب قائم کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ہاں جی بیٹھے بیٹھے دس دو۔ باب کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ جی سماما، سرخیاں ٹھیک ہو گیا تو بھائی، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں جو نیچے حدیث لے کر آ رہا ہوں اس سے میں نے کیا مسئلہ نکالنا ہے۔ باب میں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ میں یہ مسئلہ نیچے حدیث سے نکالوں گا، تو گویا باب وہ خلاصہ ہوتا ہے حدیث کا، کہ اس حدیث سے میں یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اینو ایک ٹھوکی نال لینا، اینو اچھا درنو، ہاں اے ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا، اینو بھی، اینو بھی چل بھائی۔ طلوع ہونے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، نیچے خطبے تے آئیو، ایوہ الناس، توجہ کرو اے لوگو، اسمعوا منی ابین لکم، میری بات سنو، میں تم کو واضح طور پر بتا دوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ان دماء فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، اللہ نے اشاروں میں بتا دیا تھا، فرمایا شاید آئندہ سال آج کے بعد میں دوبارہ اس دن میں اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں، اس لیے میری بات کو سنو، یہی بات میں کہہ رہا ہوں، شاید دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہو سکے شیخ صاحب، اس لیے یہ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال نہ کرو، ایک دوسرے کے ناحق مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کی جان نہ لو، انی الی ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ اپنے رب سے مل جاؤ، کحرمت یومکم ھذا، یہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں، تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت ہے، جیسے اس
شہر کی حرمت ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم، ان قریب تم اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَمْوَالِكُمْ وَقَدْ بَلَغَتْ، وہ تم سے تمہاری کرتوتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ حذیفہ دنیا میں کیا کر کے آیا، شیخ صاحب دنیا میں کیا کر کے آئے، رانا صاحب دنیا میں کیا کر کے آئے، کلاس میں بیٹھ کے شرارتیں کرتے رہے یا پڑھتے رہے یا یہی سوچ رہے گھر جا کے بادام پیس کے دودھ چھپا کے پینے نے، یہی سوچ رہے۔ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، جس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہو وہ اس کو ادا کر دے دنیا سے جانے سے پہلے۔ ایھا الناس، اے وٹوؤ، اے مالکو، اے رانیوں، اے راجپوتو، شیخو، تمہارا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ بھی ایک ہے، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ کلکم لآدم، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک نہ رانے کی عزت ہے، نہ راجپوت کی عزت ہے، نہ شیخاں دے مال دی عزت ہے، نہ بٹواں دی چدراہٹ دی۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ولیس لعربی فضل علی عجمی، کسی ہیرے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں جس کے پاس تقوی ہوگا اس کو اللہ فضیلت دے گا۔ الا هل بلغت، میں نے تمہیں یہ اللہ کا پیغام شیخ صاحب پہنچا دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ اللہم اشہد، اللہ کے نبی نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام ان سب میں فیروز وٹوا میں رہنے والے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب آگے یہ مانے یا نہ مانے؟ قالوا نعم، انہوں نے بھی کہا، وٹوؤں نے بھی کہا جی پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، حسام جو ابو ہریرہ نہیں آیا اس کو یہ پیغام پہنچا دے، جو بندے موجود ہیں جو غیر حاضر ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آج کا سبق یہ تھا۔ جی آگے، ہاں جی پڑھو۔ آپ کہتے ہیں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع نے پڑھا ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ بڑا شاندار خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھلے میدان میں ایک لاکھوں کے مجمع کو دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وصیتیں کی۔ جی پڑھو شیخ صاحب۔ حد کے عزت کی حرمت، کسی جان کو قتل نہیں کرنا اور کسی کی عزت کو پامال، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا نا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمتکم ہذہ وفی شہرکم ہذہ وفی بلدکم، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، ایسے ہی تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جی ہاں جی، سود حرام ہے۔ جی وہ بہت لمبا خطبہ ہے، وہ مختصر سے آپ کو بیان کیا۔ جی ہاں جی، بیویاں دے حقوق ادا کرنے، شیخ صاحب بیوی دا خیال رکھنا ہے، مارنا کٹنا نہیں انہوں۔ جی ہاں جی، 100 دے کلو بادام 200 دے کلو بیچنے۔ جی جو جتنا جی ہاں آپ نے دین پہنچایا تو گواہی دی، اللہ گواہ بن جا، اور لوگوں سے بھی پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ جی پہنچا دیا۔ جی عرفہ سے مزدلفہ آئے، جگہ کا نام ہے۔ جی رات گزاری فجر کے بعد دعا میں مصروف رہے، ایسے ہی آنے والے دنوں میں حج کے باقی مناسک ادا کیے، اور صحابہ کرام آپ کے اقوال و افعال کو یاد کرتے رہے، اور الحمدللہ یہ تمام احادیث کتب احادیث میں اللہ نے وہ ویسے محفوظ کر دیا جیسے وہ تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جی یہ جمادی الاخرہ ہی چل رہا ہے، جمادی الثانی کا یہ مہینہ ہے۔ جی ذات السلاسل میں بھیجا، جس کا ہدف قبیلہ قضاء تھا جو کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ان تسی بولنا میں جو جلد سے مدینہ واپس لوٹے۔
حارث بن ربعی کے ہاتھ ایک لشکر بھیجا جن کا ہدف قبیلہ کے طوفان تھا جو مدینہ جنگ کی غرض سے آنے کا ارادہ رکھتے تھے. آپ کامیاب واپس. آپ سب سے آخر میں آ جائے. تو حضرت عباس کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر لے کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. آپ رستے میں ملے تو آپ آخری مہاجر تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ, تو آپ مدینہ گئے نہیں, پھر رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آ گئے. جی لا ہجرت بعد الفتح, فتح کے بعد کوئی ہجرت. اب پتہ ہو گئی اب ہجرت کیا. یہاں سے تو گئے ہم اس لیے تھے کہ یہ بدبخت قریشی ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے. اب تو مکہ فتح ہو گیا, ہمارے ہاتھ میں سرداری آ گئی, اللہ نے فتح دے دی ہے, اب ہجرت. جی بیت اللہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا خذوها یا بنی ابی طلحہ تالدۃ خالدۃ لا ينزعها منکم, یعنی یہ چابیاں پکڑو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک صاحب آپ کے لیے ہیں, اس کو کوئی تم سے نہیں لے گا. جی آپ نے ان کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رجب سن 9 ہجری میں نجاشی فوت ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ, جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث میں آپ نے پڑھایا, کیونکہ ان کا جنازہ پڑھایا نہیں گیا تھا, وہ ایسی سرزمین میں فوت ہوئے تھے جو عیسائیوں کی سرزمین تھی, تو اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھا دیا اور وہ مسلمان فوت ہوئے تھے. جی اگلا سبق کھولو. اچھا رہتا جی. یعنی غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ جنگیں ایسی تھیں جن میں اختیار تھا, کچھ چلے گئے کچھ پیچھے رہ گئے, لیکن غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا سب نے نکلنا ہے, کوئی پیچھے نہ رہے. منافق پیچھے رہے, لیکن یہ 3 صحابہ کرام بس کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, ان سے غلطی ہو گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیے رکھا, صحابہ کو کہا ان سے بولنا نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کے معافی کا اعلان قرآن مجید میں نازل کیا, اور یہ ان کے نام ہے مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ. ان ناموں کو یاد رکھنے کے لیے لفظ مکہ کو یاد رکھیں, مرارہ مکہ, کعب بن مالک کعب, ہلال آخر میں ہو. جی سمجھ آ گئی بھائی, چلو آگے. مسجد زرار, وہ جو نقصان دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی. جی اسے جلا کو گرانے کا حکم دیا. جی 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 ہاں جی. اصل میں سورج گرہن لگا, انہیں وفات ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کے بیٹے کیا نام ابراہیم کی وفات کی وجہ سے, تو آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينقصفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم فادعوا وصلوا, جب دیکھو سیلفیاں نہ لو, نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے ڈرو. جی آگے. یعنی اسی سال جب آخری وقت قریب آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کچھ اعمال ایسے شروع ہوئے جن سے اشارہ مل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے. وہ سورہ النصر کا نزول میں نے پہلے بتایا, قرآن کو 2 بار دور, آپ آگے قرآن میں 1 بار دور کرتے تھے, لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا. عبادت میں مزید جد و جہد, اعتکاف کے 20 دن, آگے 10 دن کرتے تھے, اس سال 20 دن کیے. جی آگے اگلا سبق کھول جلدی جلدی. ایک صاحب دے بس ہو گئی, گھر جا کے کلو دودھ میں بنا ہے, انرجی پورا کروں آپ کو. جی آگے 12واں سبق. سیرا تیرے سر سج رہا کہ آخری سبق تو پڑھنا پیا, مہربانی تیری, تو پڑھنا پیا. آگے کر بھائی. ہاں جی پڑھو.
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये इस्लाम बतौर दीन का मतलब ये है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जो बंदा ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ज़िंदगी के हर मोड़ में उसके लिए रहनुमाई मौजूद है। और मैंने ये दीन तुम्हारे लिए पसंद किया है। लेकिन हमको इस्लाम के उसूल पसंद नहीं है। हम कहते हैं नहीं, मगरबी तहजीब के, वो यूरोप के है शेख साहब, वो बाहर की जो दिलरुबा चीज़ें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। ये इस्लाम के उसूल तो बस ऐसे ही हैं, ऐसे पुरानियां गल्लां दुनिया चाहते कोई नहीं मोड़ साहब, तुम ये लोगों ने पर्दा दास से फिरते हो हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये दीन तुम्हारे लिए पसंद किया, लेकिन हम कहते हैं हमें पसंद है। चलो आगे। हाँ, दीन मुकम्मल हो गया, इसका क्या मतलब है? अली अहमद तवज्जो करो। ना ही किसी और नबी या रसूल की, जो कुछ आपने बता दिया वही हक और सच्चा, इसमें कमी ज्यादा भी नहीं। ये पढ़ लो जी। और वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये दीन अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है। तो मैं और आप कैसे इसे अपने लिए पसंद, अल्लाह की पसंद को हम नापसंद कर दें तो फिर क्या दुनिया में जी सकते हैं? जी आगे। एक तो बंदा ढिला हो गया। ओ तवज्जो करो भाई। और भाई यहूदी ने कहा कि यह जी आयत है ये तो तुहाडे दीन का ततीमा है, बड़ी खुशी का दिन है। साढ़े वास्ते ना होंदी ना, असी खुशी मनाते, ईद मनाते। तो हज़रत उमर ने कहा ओ चले आ गल्लां करदा जानना है, मैं बड़ा जानना है। ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब जुमे का दिन था और अरफा का दिन था। हमारी डबल ईद है, मुसलमानों की जुमे के दिन की भी ईद है और अरफा के दिन की भी, जिस दिन अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। तो हमारे लिए तो ये खुशी का दिन है ही है। जी आगे करें। मैं जानता हूँ कि ये आयत किस दिन नाज़िल हुई थी, अरफा के दिन नाज़िल और जी कबल अज़ वफ़ात आपकी नसीहतें, आप दुनिया से रुखसत होने के बिल्कुल करीब वक़्त है तो आपने उम्मत को क्या नसीहतें की? जी हिरस होता है, हरस नहीं होता शेख साहब। हाँ जी। जज़ीरा अरब से मुशरिकीन को निकाल दिया जाए, अंसार के साथ उसने सलूक किया जाए। मुबश्शरात नबुव्वत में से सिर्फ सच्चा ख्वाब ही बाकी है। अल्लाह के साथ हमेशा उसने ज़न रखा जाए। यहूद व नसारा को अल्लाह हलाक करे हैं। लानल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह उनको हलाक करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। ये बात आपने क्यों की कि मेरी वफ़ात का वक़्त करीब है। और कहीं तुम भी मेरे मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद मेरी कब्र को सजदा गाह न बना लेना। अल्लाह ने उन पर लानतें की हैं, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बनाया। जी आगे करें। हाँ वही बात जो मैंने बता दी जी। और सबसे आखिरी वसीयत जो थी अस्सला, शेख साहब नमाजा ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम्हारी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हो ना उनका भी ख्याल रखना, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना। ये आखिरी वसीयत थी अल्लाह के नबी की कि अच्छे लोगों से पेश आना, उसने सलूक से पेश आना। हमसाए दे घर खान रोटी ना होवे तो शेख साहब के घर रोज़ देसी मुर्गा पकड़ा होवे, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। बहुत सीरियस हो गया शेख। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। जी आगे करें। बस भी बस होए जी। 11 हिजरी के आखिर में शिद्दत इख्तियार कर गया। अनीस रजिस्टर लैके आयो जी। बात नहीं यार, तुम क्या नाम लैके आया कर, चल जल्दी भेजिए लैके आ। हुन्ना से इजाज़त चाहिए। हाँ जी भाई, असल में हुआ ये
کہ جب آخری وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدہ عائشہ سے شدید محبت تھی، آپ کی خواہش تھی کہ میں سیدہ کے گھر میں رہوں۔ آپ نے باقی بیویوں سے کہا اگر تم اجازت دو، زیادتی نہیں کرتا میں کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس وقت گزار لوں۔ بیویاں نے کیا، وہ بیویاں اس وقت نہیں 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 ساڑھے کو آنا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی گزارو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے بستر پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اور آخری لمحات، آخری راتیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی گزارے جی۔ ایسے ہی ہماری عظمت، جس طرح میرا بخار بہت تیز ہے اسی طرح ہمارے اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے جی۔ تشریف لے جا کے نماز پڑھاتے رہے، مگر جب تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز جی آگے۔ اللہ، مرض مزید بڑھ گیا، آپ حضرت عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے، چہرہ مبارک بڑا گرم تھا، اور فرماتے ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آخری دن صبح فجر کے بعد حضرت فاطمہ کو پاس بلایا، کچھ فرمایا تو آپ رو پڑی، کچھ فرمایا تو آپ مسکرا دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیوں روئی تھیں اور کیوں مسکرائی تھیں۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا تو بتایا، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو میں رو پڑی، پھر مجھے بتایا کہ آپ اپنے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گا تو میں مسکرا پڑی۔ کوئی نہیں بابا، اگر آج دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک دن ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ نے پھر ملاقات کروائی جی آگے۔ اللہ اکبر، کچھ فرما رہے تھے حضرت عائشہ نے ان لمحات کو بیان کیا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو صحیح انه لم يقبض نبی انه لم يقبض نبی حتی یری مقعده من الجنہ، جو بھی نبی دنیا سے جاتا ہے اس کو دنیا میں اس کا ٹھکانہ جنت دکھا دی جاتی ہے، ثم یخیر، اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ فلما نزل به ورأسه على فخذی غشی علیہ، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا چہرہ، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ کے اوپر غشی طاری ہوگی، پھر آپ کو ہوش آئی، پھر آپ نے اپنی نظروں کو اٹھایا الی سقف البیت، ایسے چھت کی طرف، ثم قال اللهم بالرفیق الاعلی فقلت اذا لا يختارنا وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح۔ ترجمہ پڑھ کر لیتا ہوں اور بڑوں بھائی دھیان سے، میری ران پر تھا، یعنی آپ سیدہ عائشہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، کیا سبحان اللہ، غار میں ہیں تو گود صدیق کی اور سر نبی کا، آخری وقت ہے پھر گود صدیق کے بیٹی کی اور سر پھر نبی کا۔ کتنے پیاری خوبصورت لمحات، اور کتنی عظیم یہ لوگ ہیں کہ جن کی گودیں ہیں اور سر نبی کا ہے اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جی۔ جب ہوش میں آئے آپ نے اپنی نظر ایسے گھر کی چھت کی طرف، یعنی میں ایک ملنے جا رہا ہوں ایک اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ ذات سے، وہ اللہ ہے جی۔ صدیقین سے ملا دے، اے اللہ مجھے ملا دے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ جی۔ اللہ اکبر، وہی جو کہ جب کسی نبی کی وفات کا وقت آتا ہے تو اس کو جنت اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جی۔ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے کس کے ساتھ ملا دے، اپنے نبیوں کے ساتھ جی۔ آگے کرو، ہاں جی پیچھے کرو نا، ترجمہ پیچھے شروع ہو گیا ہے، نہیں چلو گے۔ اور انہا کہیے نہ پھر انہو، چل بہ جا، تیری زبان ہی تو تھلے ہونے لگ گئی پتر، چل بھی منیب کھڑا ہو پڑھ، ہاں یہ لتا کی ہیں، دعا کرو شیخ صاحب جلدی بیاہ ہوئے۔ آمین کیا مٹھی آمین کیا انہوں نے،
جی ہاں جی ہاں جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جو بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجتے ہیں، وہ جو دعا کسی کے حق میں کرتا ہے وہ پہلے اس کے لیے کر دیتے ہیں. تو شیخ صاحب واسطے دعا کرو گے یار تھوڑے واسطے پہلے ہو جائے گی. ہاں ہاں جی، ساڑھے واسطے ہو رہی ہے. تے اللہ دے بندے ہو تسی شیخ صاحب واسطے کرنی تے تہاڈے واسطے فرشتیاں نے کرنی، تے سودا گھاٹے دا ہے کہ چنگا ہے؟ کیوں شیخ ہو؟ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، اسی بات میں لیٹ کروانی ہے. چلو بھائی. توجہ کرو بھائی، توجہ. اللہ اکبر. یضر اللہ شیئا. یعنی یہ آیت قرآن کے اندر تھی کہ اللہ کے نبی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں تھا. اس وقت دنیا سے گئے، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے. تو سمجھ آئی بھائیو؟ یعنی اتنا اس وقت خوف تھا، غشی تاری تھی، مسلمان پریشان تھے. اور سیدنا عمر نے تلوار نکال کے کہی، جس نے کہا نا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. ایسے صحابہ کی حالت تھی. جی 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 جی، جلدی جلدی. زہری نے بیان کیا، پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا. اس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا. یہ صحابہ کی اس وقت کیفیت تھی، اور یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور کیسے پریشان ہے. جی اقوال افعال بھی حدیث کی شکل میں ہمارے پاس صحیح حدیث میں موجود ہے، اور نہ صرف قرآن و حدیث مفہوم ہے بلکہ ان کو ہم تک پہنچانے والے 1,00,000 سے زائد راویان اور رجال حدیث جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، ان کے حالات بھی اللہ نے محفوظ رکھے. اور یہ کیوں نہ ہو جب ان کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا رکھنا کوئی قصب خفی کا، کیا کافیا تنگ ہر مدعی کا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایویں میں جویں میں ٹولانا خطاب کیتا ہے. اور بھائی کہتے ہیں گروہ ایک اللہ نے ایسا پیدا کیا جس نے حدیث کی حفاظت کی ہے، جس نے جھوٹ بولنے والے کو پکڑا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، حدیث بیان کرے اس سے حدیث نہیں لینی. یہ اللہ نے کیا تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له. جی آگے آیت میں لفظ ذکر سے استعمال ہوا ہے، اور پڑھنا ہاں نہیں، ذکر کا لفظ قرآن بھی اس میں ہے اور حدیث بھی ہے. جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ایسے ہی حدیث کی حفاظت. جی اللہ اکبر. آج میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ الفاظ کبھی زبان رسالت سے بھی نکلا کرتے تھے. جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے، صحابہ بھی کہا کرتے تھے، آئمہ دین بھی کہا کرتے تھے. تو گویا ایسے ہی ہے جیسے یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں. ہمیں یہ ادب ہونا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تو پیچھے سے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا کمر پر، حدیث پڑھاتے رہے رکے نہیں. حدیث کا اتنا ادب تھا ہیں. تو جب پڑھا لیا کہا دیکھو میرے پیچھے کمر پر کیا ہے، تو دیکھا سارا ڈنگ بجا ہوا تھا.
تو کہا حضرت جی یہ تو کسی زہریلی چیز نے فرمایا میں حدیث پڑھا رہا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حدیث کو چھوڑ کر، حدیث کا اتنا ادب تھا کہ میں اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھوں، تو ایسے حدیث پڑھاتے تھے وہ کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں۔ کیوں حدیث پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہی ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی باتیں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں اور ہم ان کے ذکر میں شامل ہیں۔ جی آگے، اس کی کرم نوازی ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ ہے، ہم اس پر اللہ کا اور اس سے قبولیت کا۔ جی ایہی دیکھ لو جی، نصیحت کرو بھائی جان۔ جی اے نے زین عرفان جنہ کا کورس اسی پڑھیا، جنہوں نے ڈیزائن کیتا ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جی۔ بس جی سبق دہرا لیا انہوں نے، دہرایا ہے انہوں نے۔ اچھا بھائی بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، دیکھ لو 7-10 بھائی پورے دساں دے کم مکاتا جی۔ تو جن بچوں کے ابھی تک نام ادھر درج نہیں ہوئے یعنی نمبر، وہ کھڑے ہو جائیں بلا تمہید۔